الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورہ یاسین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے تیسرے رکوع سے آغاز کرنا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ تذکرہ ہوا تھا ایک بستی کا کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتادے مبعوث کیے بھیجے. اب گویا جو خاص طور پہ آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ایک نشانی ہے ان کو زمین مردہ. احییناہا، اس کو ہم نے جلایا. واخرجنا منہا حبا، اور نکالا اس میں سے اناج. فمنہ یأکلون، سو اسی میں سے کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور کے. واعناب، اور انگور کے. وفجرنا فیہا من العیون، اور بنائے اس میں بعض چشمے. لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم، کہ کھاویں اس کے میووں سے اور وہ بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. اور یہ تمثیل قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، ہم اس پر بارش برساتے ہیں، ابر بارہ، ابر رحمت، اور پھر اس میں قسم قسم کے میوے جو ہے وہ نکل آتے ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو. اور پھر کہا کہ اسی زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے چشمے بھی جاری کیے ہیں. اور کہا کہ یہ جو سارے باغات ہیں تاکہ تم اس کے پھل کو کھاؤ، اور وہ بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے. زمین بھی اللہ کی ہے، بیج بھی اللہ کی طرف سے ہے، انسان بس اس کو بوتا ہے زمین میں. سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. افلا یشکرون، پھر کیوں شکر نہیں کرتے. یہ ہے بنیادی بات. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جہاں بھی تذکرہ ہوگا وہاں یہ بات نمایاں کی جائے گی کہ دیکھو یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ذرائع ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے. مما تنبت الارض، اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں. ومن انفسہم، اور آپ ان میں یعنی ان کے اپنے وجود میں. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور جن چیزوں میں ان کو خبر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں خلق کیا ہے. اور وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں یعنی نباتات، ان میں بھی جوڑا ہونے کا تصور ہے، حیوانات میں بھی جوڑوں کا تصور ہے، خود انسان کے اپنی جانوں میں ہے. یعنی قرآن مجید نے کہا نا کہ ہم نے تمہیں ایک جو ہے وہ نفس سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی کی جنس سے اس کے جوڑے کو خلق کیا. اور کہا کہ وہ چیزیں بھی ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑے بنائے ہیں جو تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد ہمارے ہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایٹامک لیول پہ، سب ایٹامک لیول پر، ان جگہوں پر بھی جوڑوں کا، بائنریز کا تصور ہے. اور قرآن مجید یہ بار بار بتاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، اور یہ جوڑا یعنی 2 چیزیں مل کر ایک خاص مقصد کی تکمیل کرتی ہیں. تو اسی طریقے سے دنیا جو ہے یہ بھی ناقص ہے، اور اس کی توجیہ ممکن نہیں ہے، اس کی کوئی اخلاقی یا عقلی جسٹیفیکیشن ممکن نہیں ہے جب تک کہ دنیا کے جوڑے یعنی آخرت کو اس کے ساتھ جوڑ کر نہ دیکھا جائے. وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی ہے ان کو رات. نسلخ منہ النہار، ادھیڑ لیتے ہیں ہم اس سے دن. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر تبھی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں. یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے جیسے
ایک تصویر کھینچ دی ہے نا کہ ایک جو ہے وہ دن ہے اور جیسے کوئی جانور ہوتا ہے اس جانور کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے تو اندر سے جو ہے کچھ اور سرخ رنگ کا جو ہے وہ گوشت نکلتا ہے. تو کہا کہ ہم دن کو ایسے کھینچ لیتے ہیں، ادھیڑ دیتے ہیں، اور پھر تاریکی چھا جاتی ہے اور وہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلا جاتا ہے اپنی ٹھہری راہ پر. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سادہ ہے اس زبردست باخبر کا. سادہ مطلب کیا ہے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو سدھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے اس کام میں. یہ اللہ کی ایسٹیمیشن ہے. وہی بات کہ کوئی چیز الل ٹپ نہیں ہو رہی، آپ سے آپ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، ایک خاص قانون کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان اپنی عقل و فہم کے مطابق جو ہے وہ دریافت کر لیتا ہے ان قوانین کو، جن کو لاز آف نیچر کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات کہ کیا یہ فکس ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو نارملی تو فکس ہی ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے قانون کو بدل سکتے ہیں، اس کی ترتیب کو بدل سکتے ہیں. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کو ہم نے بانٹ دی منزلیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر آ رہے جیسے ٹہنی پرانی. یعنی آپ کو معلوم ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ مظاہر پرستی کا شرک رہا ہے. سورج کو بھی لوگوں نے پوجا، چاند کو بھی پوجا. اب گویا اس میں ایک خاص طرح کا لطیف طنز بھی ہے، تعریض بھی ہے کہ جس چاند کی تم پوجا کرتے ہو اس کا تو اپنا حال ہی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ چاند اب کہیں بھی نہیں جاتا، وہ ساری جو اس کی حرکت ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس کی ویزیبلٹی میں فرق آتا ہے. تو لیکن ایک بالکل کھلی آنکھ سے جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چاند کہ جو بالکل باریک شروع ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بدر کامل بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے جو ہے بالکل باریک جیسے ایک شاخ کی ٹہنی ہے اس تک ہو جاتا ہے. تو وہ چاند جو خود اتنے تغیرات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے کبھی کمال ہے کبھی زوال ہے، تو یہ کیسے پوجے جانے والی چیز بن سکتی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پورا استدلال ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو ہے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور پھر یہی کہا کہ لا احب الآفلین، کہ جو اس کے لیے زوال مقدر ہے، جو زائل ہو جاتا ہے، جو ناقص ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا. میں تو کمال کا جویا ہوں اور میں تو اس کا عاشق ہوں، اس کی راہ کا راہی ہوں. اور پھر فرمایا کہ للشمس ینبغی لہا، نہ سورج کو پہنچے ان تدرک القمر، کہ پکڑ لے چاند کو، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات آگے بڑھے دن سے. وکل فی فلک یسبحون، اور ہر کوئی ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں. اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، سورج چاند کا ایک اپنا پورا نظام ہے، اور کہا کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے جو مدار مقرر کیا ہے وہ اسی میں گردش کر رہے ہیں، وہ اس سے ٹرانسگریس نہیں کرتے. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک نشانی ہے ان کو کہ ہم نے اٹھا لی ان کی نسل اس بھری کشتی میں. یہاں اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی حضرت نوح کے وقت نہیں تو انسان کا تخم نہ رہتا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو، یعنی اس وقت جو انسان دنیا میں موجود ہیں وہ گویا چند لوگوں کی اولادیں ہیں. تو کہا کہ ہم نے وہ نسل اٹھا لی ایک کشتی میں. اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی جگہ بیان کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈبونا چاہیں تو ایک پوری قوم کو ڈبو دیں، اور پیغمبر کا بیٹا بھی جو ہے وہ اس سے بچ نہ سکے، اور اتنا طوفان ہو، اوپر سے بھی بارش ہے، زمین کے سوتے بھی جو ہے وہ پھوٹ پڑے ہیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. لیکن کہا نا کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، جس کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو کچھ تختے لکڑی کے اور کچھ جو ہے وہ میخیں، اس سے بنی ہوئی ایک کشتی ہے جس میں ہم جس کو پار کرانا چاہیں پار کروا دیتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو جو ہے وہ گنوایا ہے اور کہا کہ اس کی نشانیاں ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنا دیے ہم نے ان کو اس طرح کے جس پر چڑھتے ہیں. اور یہ سیدنا نوح کی کشتی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور عمومی طور پر بھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بحر و بر میں اللہ تعالیٰ نے سواریاں فراہم کی ہیں.
تو وہ عموم میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور کہا کہ ہم بنا دیے ہم نے ان کو اس طرح کے جس پر چڑھتے ہیں، یعنی کشتی پہ سواری کرتے ہیں، اس کے ذریعے کمیوٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے چوپایوں پر، ٹھیک ہے، گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر، اونٹ پر سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبا دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ خلاص کیے جاویں۔ تو کشتی جا رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کو لوگوں کو جو ہے وہ سمندری سفر کا، کروز کا، یا اور جو ہے اگر ایکسپیرینس ہو نا، تو جب کبھی موسم بگڑتا ہے اور جو ہے وہ تھپیڑے آتے ہیں لہروں کے، تو بہت ہی مہیب اور خوفناک منظر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں اور کوئی ان کا جو ہے فریاد رس نہ ہو اور نہ وہ خلاص کیے جاویں۔ اور چلیں، یعنی چونکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت تک وہ ایجادات نہیں ہوئی تھیں، یعنی خلائی جو سواریاں ہیں وہ اس وقت تک، یعنی فضائی سواریاں جو ہیں وہ اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھیں، وہ اور زیادہ خوفناک بات ہے۔ یعنی آدمی جب جہاز میں ہوتا ہے اور کوئی ٹربولنس آتی ہے اور جہاز ہچکولے کھاتا ہے، تو اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ بھائی آدمی زمین پہ ہوتا، ٹرین پہ ہوتا، گاڑی میں ہوتا، یہاں تک کہ سمندر کی کشتی میں ہوتا، تب بھی چلو شاید کوئی امکان ہوتا بچنے کا، لیکن یہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے نا۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے کسی خاص طرح کی جو ہے جب ایئر پاکٹ میں ان کا جہاز پھنستا ہے، بہت برا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ توبہ اللہ کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے کبھی ہم نے فضائی سفر نہیں کرنا۔ تو یہ کہا کہ کتنا ولنریبل ہے انسان۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نا، بہت بڑا بوئنگ ہے، وہ کھڑا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، آپ اس پہ بیٹھتے ہیں تو بہت بڑی چیز آپ کو لگتی ہے، لیکن جب آپ اوپر جائیں فضا میں تو آپ کو یہ احساس ہوگا ایک بہت ہی لرزا دینے والا کہ یہ ایک تنکا بھی نہیں ہے، یعنی ان فضاؤں میں، ہواؤں میں ایک تنکے کی بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اسی طرح سمندر میں بہت بڑے بڑے جہاز جس میں 20 25 ہزار لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، پورے شہر کی طرح کے ہوتے ہیں بڑے بڑے جہاز، جو بحری جہاز بھی ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک تنکا بھی نہیں ہے اس وہ جو اتھاہ جو سمندر ہوتا ہے اس کے مقابل۔ تو کہا الا رحمتم منا، مگر ہم اپنی مہر سے، و متاعن الی حین، اور کام چلانے کو ایک وقت تک۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو وہیں ڈبا دیں، وہیں ان کو ختم کر دیں، لیکن ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو حادثے ہوتے ہیں یا اس طرح کی ٹرموائل ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ انسان کو خلود حاصل ہو گیا ہے۔ موت تو اس کو آنی ہے، اس وقت نہیں ختم ہوگا، اس کے بعد کسی اور جو ہے واقعے میں ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہیے ان کو بچو اپنے سامنے آئے سے اور اپنے پیچھے چھوڑے سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم ہو، یعنی جو تم اعمال کر رہے ہو، جو لیگیسی تم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو، ٹھیک ہے، جو تمہارا کسب ہے، تو کہا کہ اس کے بارے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرو، تقویٰ کا رویہ اختیار کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان بگ ٹڈ زندگی بسر نہ کرے، ایک حدود آشنا زندگی بسر کرے، لمٹس والی زندگی بسر کرے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے، الا کانوا عنہا معرضین، جس کو ٹلا نہیں رہتے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی کہا کہ سامنے آتا ہے جزا کا دن، پیچھے چھوڑے اپنے اعمال، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ما بین ایدیکم وما خلفکم۔ تو کہا کہ جب بھی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہیے ان کو انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا، قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہتے ہیں منکر ایمان والوں کو، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، ہم کیوں کھلاویں ایسے کو کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کو کھلاتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ تو نرے بہک رہے ہو۔ اس کا فائدہ ہے، یہ گمراہی ہے، نیک کام میں تقدیر کا حوالہ اور اپنے مزے میں لالچ پر دوڑنا۔
کیا خوبصورت بات کہی. یعنی جب ان سے کہیے کہ بھئی مال خرچ کرو، غریبوں مسکینوں کو دے، تو وہ جیسے وہ جو ایک خاص طرح کا فیٹلزم ہے نا، یا تقدیر پرستی کا ایک تصور یہاں پر آ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے ان لوگوں کا. اور دیکھیں یہ تو ڈیوائن اسکیم آف تھنگز ہے. اللہ نے چاہا کہ یہ غریب رہیں، اللہ نے چاہا کہ ہم امیر رہیں، اللہ نے چاہا کہ ہمارے پیٹ بھرے رہیں، اللہ نے چاہا کہ یہ بھوکے رہیں. تو کیا ہم جو ہے وہ ڈیوائن اسکیم آف تھنگز میں انٹرفیئر کریں؟ الٹی منطق ہے نا. تو لیکن اپنی جو معیار زندگی ہے اس کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں مستقل مسلسل. وہاں یہ نہیں کہتے. تو یہاں پر شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اپنے مزے اور لالچ کی چیزیں ہیں اس میں تو دوڑے پھرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں. وہاں یہ نہیں کہتے کہ بھئی جو اللہ کی تقدیر ہوگی، جو اللہ کی کا منشا ہوگا وہ مل جائے گا. تو یہ فیٹلزم آج بھی پایا جاتا ہے کہ یعنی آپ جا رہے ہو نا کہیں پر نماز پڑھ کے آ رہے ہوں تو ہاں جی اسلام، کوئی بندہ ہے کہ ہاں جی سلام، یا جا رہے ہوں پڑھنے نماز تو ہاں جی ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جی ہمارے لیے بھی دعا کرنا جی، ہمیں بھی اللہ توفیق دے نماز کی. تو یہ مطلب اس کے لیے تو ہم دعا کریں آپ سے. لیکن یہ کبھی کوئی نہیں کہتا کہ کوئی آدمی دکان کھولنے جا رہا ہے تو دوسرا کہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، مجھے بھی توفیق ملے کبھی دکان کھولنے کی. تو وہاں تو یہ کہ نہیں، دکان کھولنی ہے، بیٹھنا ہے، تدبیر کرنی ہے، تبھی تو اللہ کی طرف سے عنایت ہوگی. لیکن یہاں پر یہ خیال کیا ہوا ہے کہ جب اللہ چاہے گا، اور یہ آپ کو معلوم ہے شرک کے لیے بھی استدلال کرتے تھے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کو نہ پوچھتے. دیکھیں رحمان چاہ رہا ہے نا، تو آپ دنیا کی جو سرکشی، دو واہیاتی آپ نے کرنی ہے کر لیں، اور کہیں کہ دیکھیں جی اللہ نے چاہا ہے اور تبھی ہو سکا ہے یہ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، یہی راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی. تأخذہم، جو ان کو پکڑے گی. وہم یخصمون، اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس کا فائدہ ہے یعنی قیامت ناگہاں آوے گی، اپنے معاملات میں غرق ہوں گے. قرآن مجید بیان اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، ایک تو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ بغتتاً آئے گی، فجأتاً آئے گی. اور احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دو لوگ آپس میں جو ہے کوئی سودا خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اور جو ہے کوئی تھان اٹھا کر کپڑے گا، وہ اس کی طرف پکڑائے گا، وہ لے نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی. ایک آدمی جو ہے وہ روٹی کا نوالا اٹھائے گا، اپنے منہ کی طرف لے جائے گا، کھا نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص جو ہے اپنے جو حوض ہے اونٹوں کا اس کا لیپ کر رہا ہوگا، اور ابھی اس کی نوبت نہیں آئی ہوگی کہ اس کو پانی پلائے کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو کہا کہ یہ تو اچانک آئے گی. فلا یستطیعون توصیہ، پھر نہ سکیں گے کہ کچھ کہہ مریں. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر کو پھر جاویں گے. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جاوے نرسنگا یعنی سور. فاذا ھم من الاجداث الی ربہم ینسلون، یہ نفخہ ثانیہ ہے. تو کہا کہ پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے. وہ صیحۃ واحدہ کیا ہے؟ وہ نفخہ اولا ہے، نفخہ ساعہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفخہ قیامہ ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے اے خرابی ہماری، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے. مرقد یعنی رکود، جہاں پہ انسان پسرتا ہے، جہاں پہ انسان پہلو زمین سے لگاتا ہے، لیٹتا ہے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا یہ وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا بھیجے ہوئوں نے. رحمان نے تمہیں اس کا وعدہ بھی دیا تھا، وعید بھی سنائی تھی. اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ ہاں رسول سچ کہتے تھے. اور آج بھی دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اللہ سے اور آخرت سے اعلانیہ طور پر یعنی اللہ سے باغی ہے، آخرت کی منکر ہے. گویا ان کے لیے بھی پھر یہ گویا کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہیں یاد آئے گا، پھر تمہیں خیال ہوگا کہ واقعی اللہ کی باتیں ہم تک پہنچی تھی، اور رسولوں کے ذریعے اور ان کے آگے جو پیروکار ہیں انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہی ہوگی ایک چنگھاڑ. فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، پھر تبھی وہ سارے ہمارے پاس پکڑے آئے. قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہم نے بنائی ہے امر کن سے، دنیا کو ہم ختم کر دیں گے اپنے ایک امر کن سے. کوئی اہتمام نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی اس کے لیے ڈائنامائٹ فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں. اور یہ سب ختم ہو گیا، لوگ جو ہے مٹی میں چلے گئے، ہر چیز زیر و زبر ہو گئی. اس کے بعد بس ایک آواز لگائیں گے اور یہ سب نکل کر ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اب یہ ہے بنیادی بات کہ وہ جو آخرت ہے
پھر آج کے ظلم نہ ہوگا کسی پر کچھ، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔ اور آخرت کے لیے اور وہ جو حشر ہے اور میزان ہے اور حساب اور کتاب ہے، اس سب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ عدل قائم ہو، ظلم ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں، شریعتیں اتاریں، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، اس میں اور فائدے بھی ہیں، لیکن جنگ کی قوت بھی ہے، تاکہ جو ظالم ہیں، جو لاتوں کے بھوت ہیں، ان کو سیدھا کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے پیغمبروں کا بھی بنیادی کام کیا ہے؟ جو ہے اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ تو کہا کہ وہ دن ہوگا عدل و قسط کا، یوم الدین، وہ ڈیوائن ریٹریبیوشن کا جو دن ہوگا وہ دن ہوگا۔ تو کہا کہ اس دن کسی پر کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اب جیسے منظر بدلتا ہے، حساب کتاب ہو گیا، جو خوش بخت لوگ ہیں، سعید لوگ ہیں، ان کے لیے جنت کا ابدی راحت کا حکم ہو گیا۔ فرمایا کہ تحقیق بہشت کے لوگ الیوم فی شغل فاکہون، آج ایک دھندے میں ہیں، باتیں کرتے، دھندے میں ہیں، باتیں کرتے، مزے کر رہے ہیں، مشغولیت ہے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیے لگائے۔ ازواج سے مراد جوڑے بھی ہیں، اور ازواج سے مراد ہم مشرب لوگ بھی ہیں، وہ اور ان کے جو ہم مشرب لوگ ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کو وہاں ہے میوہ، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کو ہے جو مانگ لیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ نزل ہوگا، اور اس کے بعد تو ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو انسان کے نفس کی چاہتیں شہوتیں ہوں گی اور جو آنکھوں کی ٹھنڈک چاہے گا وہ سب میسر ہوگی۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام بولنا ہے رب مہربان سے، سلامتی۔ انسان کو جو سب سے بڑی چیز درکار ہوتی ہے وہ سلامتی ہے۔ اگر انسان کو سلامتی نہ ہو، حاصل نہ ہو، خوف ہو، بے امنی ہو، تو کیا ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ سونے کے ڈھیر ہوں، مال کے ڈھیر ہوں، اولاد بھی ہو، سب موجود ہوں، لیکن ایک انجانا خوف ہر وقت اس پہ طاری رہے۔ تو سلامتی، دنیا میں بھی انسان سلامتی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم سے لے کر دنیا کے خاتمے تک انسانوں کی آپس کی جو گریٹنگ ہے وہ یہی رکھی ہے کہ السلام علیکم، کہ جو بھی دوسرے سے ملے وہ گویا دوسرے کو گویا سود کر دے، اس کو بے فکر کر دے کہ دیکھو سلامتی ہو، تم اللہ کی سلامتی ہو، اور ظاہری بات ہے کہ اب پھر مجھ سے تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اصل جو سلامتی ہے نا، دارالسلام، دارالسلام کیا ہے؟ سلامتی کے گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ تو کہا سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گناہ گاروں۔ اب ذرا تمہاری الگ سے رجمنٹیشن ہو جائے گی، تم سے الگ سے ہم باز پرس کریں گے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ نہ پوجو شیطان کو، انہ لکم عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اب شیطان کی پوجا بہی معنی، شیطان کی پوجا ان معنوں میں کہ انسان جو ہے شیطان کو پوجتا ہو، ڈیول ورشپر ہو، یہ لوگ تو تھوڑے رہے ہیں۔ آج موجودہ دور میں ایک کلٹ جیسا ہے کہ شیطان کو کی باقاعدہ جو ہے وہ لوسیفر کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے، لیکن ایسے لوگ تو تھوڑے رہے ہیں۔ اصل میں تو جو بھی ما سوی اللہ کو پوجتا ہے اور گویا اس کا بت بناتا ہے، تو وہ بت اس کو قرآن مجید کہتا ہے طاغوت ہے وہ، اور طاغوت کی جو زیادہ تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ شیطان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے یہی کہا تھا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی بندگی مت کیجیے، وہ بتوں کو پوجتے تھے نا۔ تو کہا کہ اصل میں جو بھی کسی بھی بت کو پوجتا ہے اصل میں وہ شیطان کا پجاری ہے، اور کہا کہ وہ تو کھلا دشمن ہے تمہارا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ پوجو مجھ کو، ھذا صراط مستقیم، یہ راہ ہے سیدھی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کثیرا،
اور وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت خلق کو. افلم تکونوا تعقلون، پھر کیا تم کو بوجھ نہ تھی؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا، جس کی تمہیں وحی سنائی جاتی تھی، جس کے بارے میں تم اٹکلیاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، بہت دور کی باتیں. اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون، پیٹھو اس میں یعنی داخل ہو اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا، انکار کا، تمرد کا. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر. وتکلمنا ایدیہم، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور بتا دیں گے ان کے پاؤں. بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے. پہلے بھی یہ عرض کیا گیا جب سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے. لیکن مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتا ہوں، ان میں مجھے لگتا ہے کہ ان میں ٹکراؤ ہے. ایک آیت یہ ہے کہ وہ مشرکین جب اللہ کی جناب میں پہنچیں گے تو وہاں یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہمارا رب گواہ ہے، ہم مشرک نہیں تھے. قسمیں کھا کر اپنے مشرک نہ ہونے کا گویا اظہار کریں گے. اور دوسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، یہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں پائیں گے. تو اس میں بظاہر ٹکراؤ ان صاحب کو لگا. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دیکھو یہ دو مختلف مراحل کی بات ہے. جب ابتداءً اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جیسے دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی بھی قسمیں کھاتے تھے، عادتاً اسی انداز میں شروع ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ عمل ہو جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے اعضاء بولیں گے اور زمین گواہی دے گی اور آسمان بولے گا، پیغمبروں کی گواہیاں قائم ہوں گی. پھر فرمایا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں پائیں گے. فلو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں. فاستبقوا الصراط، پھر دوڑیں راہ لینے کو. فانا یبصرون، پھر کہاں سے سوجھے. یعنی اگر تم چاہیں تو اسی وقت زمین میں رہتے ہوئے یہ جو ابھی مزے کر رہے ہیں اور پیغمبروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں جی عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا. کہا کہ کچھ ہمارے لیے اس میں دقت نہیں ہے، چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں، ان کو کوئی سوجھے ہی نہ. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں صورت بدل دیں ان کی جہاں کی تہاں، یہیں بالکل یہیں موجود ہوتے ہوئے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر نہ سکیں گے چلنا. وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ الٹے پھریں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں پائیں گے یا ابھی ہم کچھ اس کی تیاری کر رہے ہیں. اس انجام کے مستحق ان میں سے اکثر ہو چکے، تو چاہیں تو یہیں پر جو ہے قصہ زمین بسر زمین اسی وقت چکا دیں، لیکن ابھی ہم مہلت دے رہے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، پہلے ہم نے دیکھا، یہاں سے آج ہم نے آغاز کیا تیسرے رکوع سے، آفاق میں اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ. اب انفس میں بڑی نشانی. وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم بوڑھا کریں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اوندھا کریں خلقت میں. افلا یعقلون، پھر کیا بوجھ نہیں رکھتے. فائدہ ہے، یعنی جیسا لڑکا سست تھا بوڑھا پھر ویسا ہی ہوا. یہ بھی نشانی ہے پھر پیدا ہونے کا، یہ بھی نشان ہے پھر پیدا ہونے کا. یعنی انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزوری میں، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد پھر کمزوری دی اور بڑھاپا آ گیا. تو کہا کہ جس کی عمر ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کو خلقت کے معاملے میں کمزور کر دیتے ہیں. دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں العود الی البدو، کہ آدمی لوٹ جاتا ہے اپنی ابتدا کی طرف، بالکل جو ہے بوڑھا جو ہے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور یہ جو کہنا کہ اعادہ کرنا، جس پہ ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ویسا اعادہ کر دیں گے. تو کہتے ہیں ایک لائف سپین میں تمہیں اس کا ایک تجربہ ہو رہا ہے کہ جیسے پیدا کیے گئے تھے بالکل زندگی کے آخر میں اسی طرف لوٹا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ تمہارا اعادہ کیوں نہیں کر سکتا. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا اور یہ اس کے لائق نہیں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نری سمجھوتی ہے
سمجھوتی ہے، سمجھانے والی چیز ہے، تذکرہ ہے، وقرآن مبین، اور قرآن ہے صاف۔ یہ یہاں پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب پیش کرتے تھے اور قرآن کی تاثیر غیر معمولی تھی، تو ان کو اب سوچتا نہیں تھا کہ آگے سے کس طرح سے ہم ٹالیں اور کیسے یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ شعر ہے، اور ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے شاعر ہیں، ان کے کلام میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، تو یہ بھی از قسم شعر کوئی کلام ہے۔ تو کہا کہ ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ ان کے شایان بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سورہ شعراء میں پڑھ چکے ہیں نا، ایک تو جو شاعر ہوتے ہیں ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے، اور کبھی یہاں کی کبھی وہاں کی ہر طرح کی باتیں جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے پیروکار کس طرح کے ہوتے ہیں، بالکل گمراہ قسم کے لوگ، ٹھیک ہے، تو یہ پہلو بتایا گیا۔ اور پھر کہا کہ یہ ان کے شایان نشان بھی نہیں ہے۔ شعر عام طور پہ ظاہری بات ہے کہ شعر میں سمجھ کی بات بھی ہوتی ہے، انسان کی عقل کو بھی ایڈریس کرتا ہے، لیکن اصلاً شعر جو ہے وہ انسان کے جذبات کو ایڈریس کرتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک تقسیم ہے پرانی انسان کی کہ نفس کے اندر ایک جو ہے وہ عاطفہ ہوتی ہے اور ایک عاقلہ ہوتی ہے، تو شعر عام طور پہ عاطفہ کو ایڈریس کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ اگر آپ ریٹورک پڑھیں نا اس کی ارسطاٹل کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اس کے اندر جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ لوگوس ہونی چاہیے، اس کا تعلق عقل سے ہے، ایک پیتھوس ہونی چاہیے، اس کا تعلق جذبات سے ہے، اور ایک اس کے اندر ایتھوس ہونی چاہیے، یعنی جو آدمی بولنے والا ہے اس کا کردار جو ہے وہ اس کا حصہ بنتا ہے اس کلام کا۔ تو بادل کہا کہ شعر جو ہے ہم نے ان کو نہیں سکھایا، اور یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ اور سیرت کے کئی واقعات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شعر پڑھا تو جیسے وزن میں نہیں پڑھا، اور آپ کی جیسے لوگوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہے، اور ایک موقع پہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے ایسا شعر پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ سچ کہا اللہ نے، اور کہا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اور یہ قرآن سمجھوتی ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سقراط یہ بات کہا کرتا تھا نا کہ علم جو ہے وہ تو انسان کے اندر ہے۔ وہ ایک دائی کا بیٹا تھا، اور وہ جس طرح لوگوں سے سوالات کرتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ تم بڑے دانا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اور یہ علم تمہارے اندر کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کرتا، یہ علم جو ہے تمہارے اندر پوٹینشلی موجود ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، میں سوالات کر کر کے گویا اس علم کو باہر لاتا ہوں، اور گویا جس طرح دائی جو ہے وہ بچہ جنوا دیتی ہے نا، بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم میں ہوتا ہے، وہ اس کو جنوا دیتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اسی طریقے سے اصل علم جو ہے، بنیادی علم، ایسینشیل جو ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ گویا انیٹ ہے، وہ اے پرائرائے ہے، میں سوالات کے ذریعے اس کو تمہارے شعور کی سطح پر جو ہے وہ لے آتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ ذکر ہے، یہ سمجھوتی ہے، لیونذر من کان حیا، تا ڈر سنا دے اس کو جس میں جان ہو، ویحق القول علی الکافرین، اور ثابت ہو بات منکروں پر۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں شاہ صاحب کہ جس میں جان ہو یعنی نیک اثر پکڑتا ہو اس کے فائدے کو، اور کہا کہ منکروں پر الزام اتارنے کو۔ یعنی قرآن مجید جیسے وہی معاملہ ہے نا کہ خود قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے جو کیا ہے اہل ایمان کے لیے شفا ہے، لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اسی قرآن سے جو ہے وہ ظالم اور سرکش اور مشرک لوگوں کی جو ہے خسارے ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کی بصیرت میں، نور میں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اہل کفر و شرک و ضلالت جو ہیں ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کون اس کے ذریعے اثر قبول کرے گا؟ لینذر من کان حیا، یہاں لٹرل معنوں میں زندہ مردہ کی بات نہیں ہو رہی، ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وہاں پر بھی یہی ہے کہ مردوں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہ جو جیسے چلتے پھرتے تعزیے ہیں اور مردے ہیں جو چل رہے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ سے غافل ہیں، گویا یہ مردہ ہیں۔ تو کہا کہ یہ قرآن، اس قرآن کے ذریعے آپ خبردار کریں ان لوگوں کو جو زندہ ہوں۔ ہم یہ تھیم پڑھتے آ رہے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ تو لمن کان له قلب، اس کو یہاں کیا کہا؟ من کان حیا، جو زندہ ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، تو کیا نہیں دیکھتے
کہ ہم نے بنا دیے ان کو اپنے ہاتھوں بنائے سے انعامن چوپائے فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کا مال ہیں، کیا غور نہیں کرتے ان چوپایوں پر؟ وذللناہا لہم، اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے، فمنہا رکوبہم، پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری، ومنہا یأکلون، اور کسی کو کھاتے ہیں، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، سواری کے کام آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، مینڈھا ہے، بھیڑ ہے، اس کو کھاتے ہیں، اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور کہا کہ ہم نے تمہارے تابع کر دیے، مسخر کر دیے تمہارے لیے۔ اور خود قرآن مجید کہتا ہے نا کہ یہ جو سواریاں ہیں ان پر جب تم بیٹھو تو یہ دعا کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور جیسے اب گھوڑا ہے نا، گھوڑا کتنا طاقتور جانور ہے، اور اسی لیے ہارس پاور کی ہمارے ہاں جیسے مثال بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی آپ دیکھیے جو گائے یا بیل ہوتا ہے، کبھی بقرعید کے موقع پر جو ہے وہ چھٹ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بپھر جائے، تو اس کی طاقت اور قوت کا کیا اظہار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، تم اس میں سواری بھی کرتے ہو، بعضوں کو کھاتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کو ان میں فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ ہیں، اور فائدے بھی ہیں، گوشت کا فائدہ ہے، اون کا فائدہ ہے، چمڑے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے روغن کا فائدہ ہے، ان کی چربی کو پگھلا دیتے ہیں، اور اس سے مشروب بھی ملتے ہیں، دودھ حاصل ہوتا ہے۔ افلا یشکرون، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ یہ ہے بنیادی بات جو بار بار بیان ہو رہی ہے۔ فار گرانٹیڈ لے رہے ہو اس سب کو، اتنی نعمتیں تمہیں اللہ نے دے دی ہیں۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور پکڑے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم، لعلہم ینصرون، کہ شاید ان کو مدد پہنچے، لا یستطیعون نصرہم، نہ سکیں گے ان کو مدد کرنی، وہم لہم جند محضرون، اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آویں گے۔ فلا يحزنك قولهم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے سورت کے آخر میں، فلا يحزنك قولهم، اب تو غم نہ کھا ان کی بات سے، یہ جو آپ کی توہین کر رہے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، تو کہا کہ آپ ان کی باتوں سے حزین نہ ہوں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں، جو کھولتے ہیں۔ جو کھولتے ہیں وہ تو توہین ہے، استہزاء ہے، لیکن چھپاتے کیا ہیں کہ دل میں چور ہے، اکثر جان چکے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ انسانی بس سے باہر کی بات ہے۔ اولم یرل انسان، کیا دیکھتا نہیں آدمی، اور خاص طور پہ یہ آدمی جو سرکش ہے، جو منکر ہے، جو سرکش اور جو ہے تمرد کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اولم یرل انسان، کیا دیکھتا نہیں آدمی، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو بنایا ایک بوند سے، فیضا ہوا خصیم مبین، پھر تبھی وہ ہو گیا جھگڑتا بولتا، وضرب لنا مثلا، اور بٹھاتا ہے ہم پر کہاوت، ونسی خلقا، اور بھول گیا اپنی پیدائش۔ قال، کہنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون جلاوے گا ہڈیاں جب کھوکھری ہو گئیں؟ یعنی یہ وہ شخص کہ جس کو ہم نے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، اور جب وہ پیدا ہوا اور اس کے بعد جوان رانا بنا، تو اب ہم سے جھگڑنے لگا، ہمارے پیغمبروں کے مقابل میں اکڑنے لگا، اور ہمارے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے، ہمارے لیے، ہماری تخلیق کے لیے، ہمارے پیغمبر کے لیے، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنی ابتدائی خلقت کو بھول گیا، اور آج کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد میری ہڈیاں کھوکھری ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی، کون ان کو جلائے گا، کون ان کو زندہ کرے گا؟ قل، تو کہہ، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو جلاوے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار، جس نے پہلی مرتبہ عدم سے ان کو خلق کیا، اب تو دہرانا ہے اس عمل کو، اب کیا دقت ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ کون ہے؟ اس کی قدرت کے کرشمے تو دیکھو، جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اب تم اسی سے سلگاتے ہو۔ یہ جو ان کے ہاں معاملہ ہے، یہاں شاہ صاحب نے جو ہے فائدہ لکھا ہے، یعنی اول پتھر سے نکالتے ہیں یا باز درخت سے سرسبز ٹہنیاں اس کی آپس میں رگڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، جیسے بانس یا مرخ یا غفار، یہ مختلف ان کے ہاں
جڑی بوٹیاں کہہ لیں یا پتے کہہ لیں، جھاڑیاں تھیں، ان کو آپس میں رگڑا جاتا تھا تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی. اور آگ آپ کو معلوم ہے کتنی بیسک ٹیکنالوجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، جس کے ذریعے کتنے ہی کام وہ کرتا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا جس نے بنائے آسمان و زمین نہیں سکتا، الی ان یخلق مثلہم، کہ بنا دے ایسے آدمی، ان جیسے بنا دے. بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہ ہے اصل بنانے والا، سب جانتا. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم یہی ہے جب چاہے کسی چیز کو، ان یقول لہ کن فیکون، کہ کہے اس کو ہو وہ ہو جاوے. یعنی اس کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، کوئی اس کے ہاں وقت کا تصور نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. کہا کہ وہ تو بس جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ وہ ہو جائے تو بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے. پاک ہے، سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. اور جیسے اسی میں اس کی حمد بھی ہے، اس کی پاکیزگی بھی ہے کہ شکر ہے اس کا، بڑی بات ہے، بڑا کرم ہوا کہ سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. اگر مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار ہوتا، آگے قرآن مجید مثال دے گا، کس کس کو راضی کرتے، کس کس کو خوش کرتے. ایک راضی ہو رہا ہے، دوسرا ناراض ہو رہا ہے، تو یہ ایک ہی ہے وہ. اور یہ بھی بات کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جو کہا نا کہ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، کہ اے رب تو بھی کریم ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں. صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم، کہ 100 بار شکر ہے کہ میری ہستی جو ہے وہ دو کریموں کے درمیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، یہ سورہ صافات ہے، مکی صورت ہے. اس کی ابتدا میں فرشتوں کو گواہ بنایا گیا ہے. والصافات صفا، قسم صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر. فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر. فالتالیات ذکرا، پھر پڑھنے والوں کی یاد کر. اور یہ فرشتے کس بات پر گواہ ہیں؟ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، مولانا فراہی علیہ رحمہ کی بہت اچھی کتاب ہے اقسام القرآن کے موضوع پر، کہ قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، جن جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، جن چیزوں پر قسمیں کھائی گئی ہیں، ان میں آپس میں کیا ربط و تعلق ہے. اور اصل میں تو ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اور مقسم علیہ جس پر قسم کھائی جاتی ہے، اس کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں نا، ان کا جو سارا کنڈکٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے. اور خاص طور پہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مشرکین مکہ جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین تھے، ان میں جو شرک کی قسم پائی جاتی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے، پھر اپنے تئیں ان کی مورتیاں بناتے تھے. ان کے نام بھی سارے فیمنن رکھے ہوئے تھے انہوں نے، لات، منات، عزا. تو کہا کہ فرشتے تو اللہ کی جناب میں صفے باندھے، پرے باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ زجر بھی کرتے ہیں. یہی فرشتے ہیں جو عذاب لانے کا سبب بھی بنتے ہیں، اور پھر یہی فرشتے ہیں جو اللہ کی جناب میں اس کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں. تو ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں، عباد مکرمون، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، ادنا خادم ہیں اس کے. اور وہ تو خود قرآن مجید میں ہم پڑھ آئے ہیں نا کہ وہ تو خود اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑے پڑتے ہیں، اور بلکہ جب اللہ کبھی کوئی حکم دیتا ہے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے. پھر جب کچھ افاقہ ہوتا ہے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے رب نے. تو کہا کہ یہ فرشتے گواہ ہیں کہ تمہارا جو خدا ہے، جو تمہارا الہ ہے، تمہارا حاکم ایک ہے. وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے. وہ رب المشارق، اور رب مشرقوں کا. قرآن مجید میں جو ہے تینوں طرح سے آیا ہے، بالکل واحد بھی آیا ہے رب المشرقی والمغرب، اور تثنیہ کا صیغہ بھی آیا رب المشرقین و رب المغربین، اور یہاں جمع کا صیغہ بھی ہے رب المشارق. تو یہ کوئی اصل میں بات ایک ہی ہے، اور المشرق بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ ایک چیز ہو،
تو مشرق و مغرب جو ہیں، پھر ان کے جو ہے سردی گرمی کے الگ الگ ہیں، پھر مختلف ہورائزنس کے الگ الگ ہیں، تو یہ اس کے مختلف پہلو ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے رونق دی ورل آسمان کو ایک رونق جو تارے ہیں، یعنی ہم نے اس آسمان کو جو تمہیں نظر آتا ہے اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ہم نے مزین کیا، بلکہ میں آیات وہاں فرمایا نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں چراغوں کی مانند، اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے انہی دونوں باتوں کا تذکرہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو صفات کی دو بڑی قسمیں ہیں نا، کہ کچھ صفات جو ہیں وہ جلال کی ہیں، اور کچھ صفات جو ہیں جلال کی قہر کی، اور کچھ صفات جو ہیں وہ رحمت کی ہیں جمال کی ہیں۔ تو کہا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال ہر وقت ظاہر ہے، بالکل علیحدہ ہے۔ یہ دیکھو ستارے ہیں، ایک ان کا پہلو جمال کا ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے اس کے اندر، اور دوسرا کیا ہے کہ یہی ستارے اللہ تعالیٰ، یہی سیارے جو ہیں، اگر کوئی سرکش جن سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، ملأ اعلیٰ میں انٹروڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم جو ہے ان کو میزائلوں کی طرح ان پہ داغ دیتے ہیں، ان کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اب اس کی طرف اشارہ ہے، لا یسمعون الی الملأ الاعلیٰ، سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے ان پہ میزائل داغے جاتے ہیں، ان کو کھدیڑ دیا جاتا ہے۔ دحورا، ہانکے گئے، کھدیڑ دیے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کو مار ہے ہمیشہ۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، مگر جو اچک لایا جھپ سے، اچانک تھوڑا سا، اور یہ بھی اللہ کی اسکیم کا حصہ ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ بھائی اللہ تو نہیں چاہتے تھے کہ بھائی کچھ تھوڑی سی وہاں، جس ہمارے آج کل استعمال ہے وکی لیکس، یعنی اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے تھے کچھ لیکس ہوں لیکن ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، وہ کچھ تھوڑی سی آدھی پجدی بات لے لیتے ہیں وہاں سے، اور لا کر جو ہے زمین میں ان کے جو دوست کاہن ہوتے ہیں، اولیاء، یوحون وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ اپنے شیاطین کو وحی کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اس ایک آدھی پچدی بات میں 99 جھوٹ ملا کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اور لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے۔ تو الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب فاستفتہم، اب پوچھ ان سے اہم اشد خلقا ام من خلقنا، یہ مشکل ہے بنانے یا جتنی مخلوق ہم نے بنائی؟ انا خلقناہم من طین لازب، ہم ہی نے ان کو بنایا ہے ایک گارے چپکتے سے، چپاتے گارے سے پیدا کیا۔ تو کہا کہ ذرا ان سے پوچھئے، جو بار بار ان کو استبعاد ہو رہا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا سورہ یاسین کے آخر میں کہ کیسے ہو سکتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کیسے ہو سکتا ہے انسان ختم ہو جائے، ہیہات لما توعدون، ہم تو مٹی ہو گئے مر کے، ہماری ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بالکل سرما ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب کہا جا رہا ہے اٹھایا جائے، کہا تم چیز کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ستارے بنائے، سیارے بنائے، تم تو ایک ذرہ بھی نہیں ہو، لیکن تمہیں یہ غرہ ہے کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ کہا ان سے ذرا پوچھیے تو صحیح، ان چیزوں کا جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کی تخلیق مشکل ہے تمہاری؟ سورہ نازعات میں ہم پڑھیں گے انتم اشد خلقا ام السماء، رفع کہا ام السماء بناہا، رفع سم کہا، ہاں ہم نے اس کی جو ہے سیدھا کیا نال کو، اور پھر ہم نے اس کو واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم۔ تو یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، ان کی تخلیق مشکل ہے یا تمہاری تخلیق؟ اور کہا کہ تمہیں تو ہم نے جو ہے وہ چپاتے گارے سے پیدا کیا، بل عجبتا، بلکہ تو رہتا ہے اچھمبے میں، ویسخرون، اور وہ کرتے ہیں ٹھٹھے،
یعنی تجھ کو ان سے تعجب آتا ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور ان کو تجھ سے ٹھٹھے، یعنی اے نبی آپ کو عجیب اچنبھا ہوتا ہے کہ یہ مانتے کیوں نہیں، اتنے جلی دلائل انفس و آفاق میں تاریخ میں ان کو فراہم کیے گئے، اب مانتے کیوں نہیں، اور یہ لوگ ٹھٹھوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لاہیتاً قلوبہم وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب سمجھائیے نہیں سوچتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب دیکھیں کچھ نشانی ہنسی میں ڈال دیتے ہیں. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور کچھ نہیں یہ جادو ہے کھلا. اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم کو پھر اٹھانا ہے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے باپ داداؤں کو اگلے. قُلْ نعم، تو کہے ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہو گئے، تم تو ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے. ابھی تم باتیں بنا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، ٹھٹھا کر رہے ہو، اٹکھیلیاں کر رہے ہو. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ تو یہی ہے ایک جھڑکی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر تبھی یہ لگیں گے دیکھنے. جو کہا نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن ہم نے تمہارا جو حجاب تھا وہ دور کر دیا، اور آج تو تمہاری جو نگاہ ہے بالکل لوہے کی طرح تیز ہے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے اے خرابی ہماری، یہ آیا دن جزا کا. هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے. اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ، جمع کرو گناہ گاروں کو اور ان کے جوڑوں کو. وما کانوا یعبدون، اور جو کچھ پوچھتے تھے. یہاں جوڑے سے مراد کیا ہے؟ ہم جنس، ہم مشرب لوگ. من دون اللہ، اللہ کے سوا. فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر چلاؤ ان کو راہ پر دوزخ کی. اس کا فائدہ ہے یہ حکم ہوگا فرشتوں کو ان کے جوڑے. اب یہاں کہتے ہیں یا تو جوڑوں کو کہا ہے، یعنی جو اسپاؤسز ہوتے ہیں ان کو کہا ہے، یا ایک قسم کے گناہ گار جو اکٹھے ہیں ان کو کہا. وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک قسم کے گروہ، یعنی وہ سب لوگ جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، وہ سب لوگ جنہوں نے جو ہے وہ شرک کیا، وہ سب لوگ جنہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، وقفوہم انہم مسئولون، اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے، ان سے باس پرس ہوگی. ما لکم لا تناصرون، اب جیسے ایک طنز و تعریض ہے، کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کے پشتی بان بنے ہوئے تھے، سپورٹ کر رہے تھے. کفر میں، شرک میں جو ہے وہ کہتے تھے نا کہ بھائی جمے رہو اور صبر کرو اور اپنے بتوں کی مدد کرو. سب جتھا بن جاتے تھے، عصبیت کا مظاہرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو بچاتے تھے. آج کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. بل ہم الیوم مستسلمون، کوئی نہیں، وہ آج آپ کو پکڑواتے ہیں، یعنی آج وہ خود اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں، سپرداری دے دیتے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف، لگے پوچھنے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنے سے. داہنے سے کئی مطلب لیے گئے ہیں. اس کا مطلب یعنی ایک طرف سے آتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ داہنے چونکہ ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ قوت کا ہوتا ہے، زور کرتے تھے ہم پر. یا جو ہے اس کو جو ہے یمین قسموں کے معنوں میں بھی کہا گیا کہ تم آتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ بھئی تم اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد حق پر ہیں، صحیح راہ پر ہیں. خبردار جو ان لوگوں کی باتیں سنی، یعنی یہ جو ہیریٹکس ہیں نا، ان کے نزدیک ہیریٹکس ہے نا پیغمبر، کہ بھئی جو ان کو اپنے آباء و اجداد کی راہ سے ہٹا رہے ہیں. انہیں صبا کہتے ہیں نا، صبا اسی سے صابئی ہونا ہے کہ بھئی یہ ہے، اس نے تو ہیرسی کا ارتکاب کیا ہے، یہ تو یعنی معاذ اللہ بد دین ہو گیا ہے، اپنی روایت کو چھوڑ دیا ہے. قسمیں کھا کر بتاتے تھے، خیر خواہی کا اظہار کرتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ بولے کوئی نہیں، پر تم ہی نہ تھے یقین لانے والے. یعنی جو بڑے تھے نا، جو آتے تھے ان پر اور طرح طرح سے ان کو بچلاتے تھے، تو وہ ان سے کہیں گے بھئی آپ ہی ہمیں ورگلاتے تھے. وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم خود نہیں ماننے والے تھے، تم نے بلا وجہ میں پری ٹیکسٹ بنا لیا کہ بھئی چونکہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، تم خود نہیں ماننا چاہتے تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا. بل کنتم قوما طاغین، پر تم ہی تھے لوگ بے حد چلنے والے، بے حد چلنے والے، حد سے گزرنے والے، سرکشی کرنے والے. یہ بات بار بار عرض کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو آزمائش
کے قانون پہ خلق کیا ہے، جس کا لازمہ ہے فری ول، اختیار دینا. جبراً نہیں کوئی آپ کے ساتھ کر سکتا، اور جہاں جتنا جبر ہوگا، جتنی کوئرشن ہوگی، اتنا اللہ کی طرف سے مواخذہ بھی نہیں ہے، معافی. فحق علینا قول ربنا، تو ثابت ہوئی ہم پر بات ہمارے رب کی، انا لذائقون، تو ہم کو مزہ چکھنا ہے، اب ہم سب کو اس کا مزہ چکھنا ہے. فاغویناکم انا کنا غاوین، پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم تھے آپ گمراہ، جو ہمارے پاس تھا وہی ہم نے تمہیں دیا. وہ جو عربی میں کہتے ہیں نا کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، جو آدمی خود کوئی چیز نہیں رکھتا وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا. تو کہا کہ ہمارے پاس تو یہی سودا تھا، ہمارے پاس یہ گمراہی تھی، ہم نے تمہیں بھی وہ سیل کی. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، سو وہ اس دن تکلیف میں شریک ہیں، سب اسی میں ہیں. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا کچھ کرتے ہیں گنہگاروں کے حق میں. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ تھے کہ ان میں سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے تو غرور کرتے. ویقولون، اور کہتے اِنَّنَا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے ٹھاکروں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، کہے سے ایک شاعر دیوانے کے. معاذ اللہ، ہر پیغمبر کو یہی کہا گیا کہ یہ ایک آدمی ہے جو ایسی معاذ اللہ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں، زمین آسمان کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو تو لگتا ہے کوئی دیوانگی طاری ہو گئی ہے. ان صاحب کے کہنے میں ہم اپنی ریت رواج چھوڑ دیں، اپنے بزرگوں کی راہ چھوڑ دیں. بل جاء بالحق، کوئی نہیں، وہ لایا ہے سچا دین، ہر پیغمبر سچا دین لایا ہے. وصدق المرسلین، اور سچ مانا ہے سب رسولوں نے تصدیق کی ہے. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم کو چکھنی دکھ والی مار. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے. اس کا فائدہ ہے کہ یعنی ان کے گناہوں کا بدلہ نہیں معاف ہوئے. مخلص کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، تو اللہ نے بھی پھر ان کو اپنے لیے خالص کر لیا، یعنی وہ مخلص بنے تو پھر اللہ نے بھی ان کو اپنا خاص اور مقرب بنا لیا. اولئک لہم رزق معلوم، وہ جو ہیں ان کی روزی ہے مقرر. فواکہ، میوے، وہم مکرمون، اور ان کی عزت ہے. یعنی ایک تو ہے نا کھانا پینا وہ چیزیں، لیکن کہا کہ جو تکریم ہے، جو عزت ہے، خود قرآن مجید نے کہا نا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ایک تو جنت کی تمام نعمتیں ہیں نا، حور و غلمان ہیں، اور جناب شہد کی نہریں ہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ سب بہت بڑھیا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وہ جو اکرام ہے، وہ جو رب کا جوار ہے، وہ جو اس کی زیارت کا شرف ہے، وہ غیر معمولی ہے. فی جنات النعیم، باغوں میں نعمت کے، علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے. یطاف علیہم بکأس من معین، لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس پیالے شراب نتھری کے. بیضاء، سفید رنگ، لذت للشاربین، مزہ دیتے تھے پینے والوں کو. لا فیہا غول، نہ اس میں سر پھرتا ہے. ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے بہکتے ہیں. یعنی دنیا میں عام طور پہ شراب کو بہت ہی لذیذ اور پر لطف جو ہے مشروب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاقی آفتیں لگی ہوئی ہیں اور طبی مسائل بھی ہیں. سر چکرانے لگتا ہے، متلاہٹ ہونے لگتی ہے، آدمی بہک جاتا ہے، مت ماری جاتی ہے. تو کہا کہ وہاں جو قرآن مجید جنت کی ایک بڑی نعمت گنواتا ہے نا، سورہ انسان میں ہم پڑھیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پلائے گا بہت پاکیزہ شراب. اس کی حالت کیا ہوگی کہ دنیا میں جو اس کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ آفتیں لگی ہوئی تھیں، وہ سب اس سے منہا کر دی جائیں گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ دنیا میں ہر راحت، ہر آرام، ہر مزہ، ہر جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ زحمتیں، کچھ پریشانیاں، کچھ کلفتیں لگی ہوئی ہیں. وہ سب کی سب جو ہیں وہ ان سے منہا کر دی جائیں گی، اور وہ سب راحتیں اپنی انتہا پہ جا کے میسر کی جائیں گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھتیاں، بڑی آنکھوں والیاں. کأنہن بیض مکنون، گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے، جیسے وہ
شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں نا جو بہت چھپا کر اور بہت جیسے قیمتی چیز کے طور پہ متاع کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، تو کہا کہ ایسے ہی جیسے خوبصورت جو ہے چھپے دھرے وہ جو ہے آپ سمجھ لیجیے انڈے، فاقبل بعضهم علی بعض، پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف، یتساءلون لگے پوچھنے، قال قائل منہم، بولا ایک بولنے والا ان میں، انی کان لی قرین، مجھ کو تھا ایک ساجی، میرا ایک ساتھی تھا، قرین تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، وہ سرکش تھا، انکار کرنے والا تھا، وہ مجھ سے کہتا تھا، یعنی حیرت اور استعجاب اور تمسخر سے پوچھتا تھا، ائنک لمن المصدقین، کیا تو یقین کرتا ہے کس بات پر، اذا متنا، کیا جب مر گئے، وکننا ترابا وعظاما، اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، انا لمدینون، کیا ہم کو بدلہ ملنا ہے، کیا دوبارہ جئیں گے، کیا جو ہے وہاں پر بدلے کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا. تو وہ اس کو بہت استعجاب کے ساتھ اور استہزاء سے مجھ سے پوچھتا تھا. قال هل انتم مطلعون، کہنے لگا بھلا تم جھانک کر دیکھو گے، فاطلع، پھر جھانکا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ دوزخ کے، یعنی وہ جنت میں ہے نا، اور اس کا وہ قرین جو اس کا مذاق اڑاتا تھا اس کو ذرا جھانکا، اللہ نے مشاہدہ کروایا تو وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہے. قال تاللہ ان کدت لتردین، بولا جنتی بولا قسم اللہ کی تو لگا تھا کہ مجھ کو گڑھے میں ڈال دے، یعنی شکر ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو تیری باتوں میں آ گیا تھا، تیری باتوں کی جو ہے لپیٹ میں آ گیا تھا، اور پھر میں بھی یہیں پر ہوتا، اسی گڑھے میں جہنم کے پڑا ہوتا. ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل، کوئی انسان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، اور اصل بات کیا ہے، اللہ کا کرم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہا کہ اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہوتا ان میں جو پکڑے آئے. افما نحن بمیتین، کیا اب ہم کو نہیں مرنا، الا موتتنا الاولی، مگر جو پہلی بار مر چکے، وما نحن بمعذبین، اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچتی. اب کہیں گے بھئی جو کیا اب ہمارے لیے موت کا معاملہ ختم ہو گیا؟ اس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اہل جنت کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اہل جہنم کے لیے جہنم کا، تو موت کو لایا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل میں، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو موت دے دی جائے گی، اور اب پھر گویا خلود ہے. تو کہا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ جو ابدی راحت ہے اور اللہ کا قرب ہے، یہ کہا بے شک یہی ہے بڑی مراد ملنی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی چیزوں کے واسطے چاہیے محنت کریں محنت والے. ہر آدمی، لقد خلقنا الانسان فی کبد ان سعیکم لشتی، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، تمہاری سعی و جہد جدی جدی ہے، الگ الگ ہے، متفرق ہے. ہر آدمی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تنافس کر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکل رہا ہے، کمپیٹ کر رہا ہے. تو کہا کہ اگر عمل ہی کرنا ہے نا، اگر بھاگ دوڑ ہی کرنی ہے، اگر کمپیٹ ہی کرنا ہے نا، تو اس جنت جیسی چیز کے لیے کمپیٹ کرو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، اس کے لیے ایک دوسرے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف. اذالک خیر، بھلا یہ بہتر ہے مہمانی، یعنی جو جنت میں مل رہی ہے، نزلا، ذالک خیر نزلا، بھلا یہ بہتر ہے مہمانی، ام شجرۃ الزقوم، یا درخت سینڈ کا، وہ زقوم کا درخت زیادہ بہتر ہے، یعنی جو سرکشوں کا مقدر ہوگا. انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو رکھا ہے خراب کرنا ظالموں کا. انھا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے دوزخ کی جڑ میں. طلعوھا، اس کا شگوفہ، کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے سر شیطانوں کے. فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہ البطون، سو وہ کھاویں گے اس میں سے، پھر بھریں گے اس سے پیٹ. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، وہ جو ہے کانٹوں والا، جو آپ سمجھ لیجئے درخت ہے، اس کا جو بھی پھل ہوگا بالکل مکروہ اور کانٹوں والا، جس سے منہ چھل جائے گا، اور پھر جب وہ مضطرب ہو کے پانی مانگیں گے تو کیا ہوگا. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کو اس کے اوپر ملونی جلتے پانی کی، کھولتے پانی کو پیش کیا جائے گا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کو لے جانا آگ کے ڈھیر میں. اب یہاں پر جو کہا نا کہ ہم نے
اس کو فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے. ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں نا کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ یہ چیز بھی ان کے لیے ایک آزمائش کا فتنے کا باعث بن گئی. قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ جہنم میں ایک ملعون درخت ہوگا جس کا یہاں تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب وہ انہوں نے اس کو مذاق کا موضوع بنا لیا کہ اجی دیکھیے ایک طرف تو کہتے ہیں وہاں آگ ہوگی، پھر کہتے ہیں یہ آگ میں درخت اگے گا. یہ عجیب تناقض ہے. تو کہا کہ یہ مذاق اڑاتے تھے لیکن ان کے ساتھ ہونے والا یہ ہے. انہم الفوا آباءہم ضالین. اب بتا رہے ہیں کہ اس انجام کو کیوں پہنچے. انہوں نے پائے اپنے باپ دادے بہکے ہوئے. فہم علی آثارہم یہرعون، سو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ بات فطری ہے. انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جس حالات میں پیدا ہوتا ہے، جو ریت رواج پاتا ہے اپنے پرکھوں سے، اپنے بڑوں سے، جس مذہب کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں، جو ریچولز وہ کر رہے ہوتے ہیں، انسان فطری طور پر ان کو اختیار کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر وہ شعور کی عمر کو پہنچے اور خود اپنی فطرت کو زندہ رکھے، انفس و آفاق کو دیکھے، اور پھر اس کو لگے کہ یہ تو بہت ہی محمل حرکت ہو رہی ہے، غلط بات ہو رہی ہے، یا پیغمبر کی دعوت اس تک پہنچے، یا کوئی پیغمبر کا پیروکار اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ تم گمراہی میں پڑے ہو، غلط بات ہے، تمہارے باپ دادا غلط راہوں پر تھے. اب ہے اس کی آزمائش کہ اب وہ جو ہے اپنے بزرگوں کی راہ پر رہتا ہے، آبا پرستی کا رویہ اختیار کرتا ہے یا حق پرستی کا رویہ اختیار کرتا ہے. یہی آزمائش ہے اور آج بھی یہ ہو رہی ہے لوگوں کی. تو کہا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور پھر وہ انہی کی راہوں پر جو ہے وہ دوڑتے چلے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بہک چکے ہیں ان سے آگے بہت لوگ پہلے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب دیکھ کیسا ہوا آخر ڈرائے ہوئوں کا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے، اللہ کے چنے بندے ہیں. کہا کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا رسولوں کی قومیں خاص طور پر، ان کا کیا انجام ہوا. اور عمومی طور پر بھی تمام وہ لوگ جن کو آخرت کی چتاونی سنائی گئی تھی اور آخرت کے حوالے سے اللہ کی جناب میں پیشی سے ڈرایا گیا تھا اور وہ سرکشی کرتے رہے، وہ سب اللہ کے ہاں اس عذاب میں جو ہے وہ پکڑے آئیں گے. اور کہا کہ اس سے کون بچیں گے؟ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنیدہ بندے. اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں ڈر سبھی کو سناتے ہیں، ان میں نیک بچتے ہیں اور بد کھپتے ہیں. دیکھیں انذار تو عام ہے نا، سب کو انذار کیا، یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر. تو کچھ نے اس انذار پر کان دھرا، توجہ کی، قبول کیا، اور کچھ نے اس کا مذاق اڑایا اور ٹھٹھا کیا. اسی کے حساب سے آخرت میں ان دونوں کا انجام ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.